مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، مولا علی کا کربل کو جا رہا ہے، نور نظر نبی کا، نور نظر نبی کا، طیبہ سے جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، لے لو سلام آخر رخصت مجھے دو مولا، رخصت مجھے دو مولا، لے لو سلام آخر رخصت مجھے دو مولا، رخصت مجھے دو مولا، اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے، اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے، جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا، اماں سے یوں پکارا، جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا، اماں سے یوں پکارا، یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے، یہ لاڈلا تمہارا
اس در سے جا رہا ہے، رو کر پکارنا نا، چھٹتا ہے یہ مدینہ، چھٹتا ہے یہ مدینہ، رو کر پکارنا نا، چھٹتا ہے یہ مدینہ، چھٹتا ہے یہ مدینہ، شبیر کو یہی غم آنسو رلا رہا ہے، شبیر کو یہی غم آنسو رلا رہا ہے، مطلب کے سر کٹا کر اصغر کا خون دے کر، اصغر کا خون دے کر، مطلب کے سر کٹا کر اصغر کا خون دے کر، اصغر کا خون دے کر، شبیر اپنے نانا قادی بچا رہا ہے، شبیر اپنے نانا قادی بچا رہا ہے، دیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد، بوسے نبی محمد، دیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد، بوسے نبی محمد، اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے،
اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے یوسف بیان کرے کیا کربل کی داستان کو کربل کی داستان کو یوسف بیان کرے کیا کربل کی داستان کو کربل کی داستان کو کھلتی نہیں زبان دل کا باجا رہا ہے کھلتی نہیں زبان دل کا باجا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے نور نظر نبی کا نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو سب سے پہلے ایک نعت کے چند اشعار دو جہاں سے مجھے کچھ سوا چاہیے دو جہاں سے مجھے کچھ سوا چاہیے مشت خاک رہے مصطفیٰ چاہیے دو جہاں سے مجھے کچھ سوا چاہیے مشت خاک رہے مصطفیٰ چاہیے ان کا نقش قدم کر عطا اے خدا ان کا نقش قدم کر عطا اے خدا اس جبی کو بھلا اور کیا چاہیے ان کا نقش قدم کر عطا اے خدا اس جبی کو بھلا اور کیا چاہیے تیری فردوس سے مجھ کو مطلب نہیں تیری فردوس سے مجھ کو مطلب نہیں کچھ مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہیے تیری فردوس سے مجھ کو مطلب نہیں کچھ مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہیے بعد ازاں حشر میں چاہے دوزخی دے بعد
بعد ازاں حشر میں چاہے دوزخی دے، پہلے دیدار خیر الورا چاہیے۔ بعد ازاں حشر میں چاہے دوزخی دے، پہلے دیدار خیر الورا چاہیے۔ لا شریکا لہو، ایک ہے اشتراک، لا شریکا لہو، ایک ہے اشتراک، تجھ کو بھی مجھ کو بھی مصطفیٰ چاہیے۔ لا شریکا لہو، ایک ہے اشتراک، تجھ کو بھی مجھ کو بھی مصطفیٰ چاہیے۔ تو جہاں سے مجھے کچھ سوا چاہیے، مشت خاک رہے مصطفیٰ چاہیے۔ ایک سلام کے چند اشعار۔ یہ نام دل میں تھا بسا، یہ نام دل میں تھا بسا، جو روح میں اتر گیا، سو روح میں اتر کے وہ زباں کی بن گیا صدا، حسین 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 حسین۔ یہ نام دل میں تھا بسا، جو روح میں اتر گیا، سو روح میں اتر کے وہ زباں کی بن گیا صدا، حسین 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 حسین۔ خدا کی عظمتیں لیے نبی، خدا کی عظمتیں لیے نبی کی خوشبوئیں لیے، حسن کے حلم کا امین علی کی جرتیں لیے، حسین 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 حسین۔ نبی نے وعدہ لے لیا، علی حسن نے ہے سنا، نبی نے وعدہ لے لیا، علی حسن نے ہے سنا، گواہ کائنات ہے، حسین نے نبھا دیا، حسین 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 حسین۔ وہ دین کو بچا گیا، جو تھا وہ سب فدا کیا، وہ دین کو بچا گیا، جو تھا وہ سب خود فدا کیا، نبی کے نام کے لیے شبیہ مصطفیٰ دیا، حسین 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 حسین۔ کہ پالنے میں جھولتا وہ اپنا شش بہا دیا، حسن کے نام پر وہاں حسن کا بچپنا دیا، حسین 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 حسین۔ رضا خدا نبی کی تھی، دعا کے ہونٹ سی لیے، رضا خدا نبی کی تھی، دعا کے ہونٹ سی لیے، وہ جس کو دست حق کہیں اسی کے ہاتھ دے دیے، حسین 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 حسین۔ وہ ایسا سجدہ کر گیا خدا کو جس پہ ناز ہے، وہ ایسا سجدہ کر گیا خدا کو جس پہ ناز ہے، اذان بھی حسین سے نماز ہے، حسین 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 حسین۔ سمجھ میں میری آ گیا یہ پنجتن کا ناز ہے، خدا نبی حسین میں یہ راز تھا، یہ راز ہے، حسین 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 حسین۔ ظہور جب تلک نہ ہو مہدی زمان کا، ظہور جب تلک نہ ہو مہدی زمان کا، یہ راز منتظر رہے منتظر زبان کا، حسین 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 حسین۔ ہمیں بھی آگہی کا عکس اس کا کچھ عطا کریں، خدمت امام میں آؤ التجا کریں، حسین 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 حسین۔ رہے فنا ہے یہ جہاں، کربلا بقا کا نام، رہے فنا ہے یہ جہاں، کربلا بقا کا نام، بقا کے ہر مقیم پر خدا نبی کا ہے سلام، حسین 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 حسین۔ سلام لے کے آ گیا تیرے حضور یہ غلام، یہ چند اشک پاس ہیں قبول کیجئے امام، حسین 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 حسین۔ دعائے طارق حزین، نظر وہ مجھ پہ ہو امام، زمانہ سارا کہہ اٹھے حسین کا یہ ہے غلام، حسین 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 حسین۔ یہ نام دل میں تھا بسا، جو روح میں اتر گیا، سو روح میں اتر کے وہ زباں کی بن گیا صدا، حسین 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 حسین۔ حضرات آج ہماری یہ آخری تقریر ہوگی انشاءاللہ، اگلے برس دیکھیے۔ سو ایک دعا ہے منظوم، وہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ الہی بحق نبی جہاں، وہ مولا کل وارث ہر زمان،
وہی جو کہ ہیں سرور کائنات، وہی جن کے باعث بنی ہے حیات، امام الرسل خاتم الانبیاء، وہی جو ہیں مقصود کل اولیاء، وہی جن کو احمد محمد کہیے، وہی جن کی توصیف تجھ سے سنیں۔ الہی بحق جناب علی کھلی نام سے جس کے دل کی کلی، وہ کرار ہے غیر فرار ہے، نہیں جس کا ثانی وہ کردار ہے، کہ کل غالبوں پر وہ غالب ہوا، زمان و مکان جس کا طالب ہوا، وہی کل ایما، وہی بوتراب، وہی جس کو کہتے ہیں ناطق کتاب، وہ باب مدینہ علم خدا، ازل سے ابد تک کا مشکل کشا ہیں، حسنین اس کے وہ زوج بطول، بلا فصل ہے جو وسیع رسول۔ الہی بحق جناب حسین رسول خدا کا جو ہے نور عین، کہ کربل میں خون جس نے اپنا دیا، تیرے دین کو جس نے زندہ کیا، کہ بیمار کربل کا ہے واسطہ، میرا اس کے ہے زید سے سلسلہ، ہے تیری عنایات کا یہ نظام، تبھی تو تیرے در پہ آیا غلام، ہماری خطاؤں سے کر درگزر، الہی تو ہم پر عنایات کر، عنایات ہم پر بہت ہے مگر، عنایت پہ اپنی تو رکھ اب نظر، نسب اپنے محبوب کا دے دیا، نہایت نہیں رکھتی تیری عطا، اثاثہ ہمارا وہی نام ہے، وہی ابتدا وہی انجام ہے، یہ ہستی، یہ دنیا، یہ دین خدا اسی ایک وسیلے سے ہم کو ملا، نہ ہو وہ تو باقی یہاں کچھ نہیں، یہ دنیا یہ عقبہ جہاں کچھ نہیں، کوئی جام دے اس کی خیرات میں، بھگو دے مجھے اس کی برسات میں، مجھے اس نبی کی شریعت ملے، کہ اسرار کی ہر حقیقت ملے، نہ دنیا نہ عقبہ سے ہو واسطہ، نہ دنیا نہ عقبہ سے ہو واسطہ، رضا ہو تیری مدعا بس میرا، نہ پھیلے کسی کے بھی آگے یہ ہاتھ، میرے مولا دے تو میرا ایسا ساتھ، نہ ہو رد کوئی بھی ہماری دعا، ہے تیری عطا کا تجھے واسطہ، جو رکھے ہمارے نسب کی تو لاج، بنا دے ہمارے سبھی بگڑے کاج، الہی ہماری دعاؤں کو سن، کہیں ان کہیں التجاؤں کو سن، عطاؤں کا جاری رہے سلسلہ، ہے طارق کی تجھ سے یہی التجا۔ حضرات شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ واسدہ
وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس یطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کو، مطلب جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے سے ممکن ہے میرا اختلاف ہو، اللہ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو، تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو پاک و صاف رکھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک لفظ آیا اور وہ لفظ ہے یرید۔ ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اور ہم یشا کا ترجمہ بھی چاہنا ہی کرتے ہیں۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم نے ترجمہ کر رکھا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے کہتا چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو صاحبو، اصل میں یرید اور یشا میں فرق ہے۔ یرید اور یشا میں فرق یہ ہے کہ یشا یرید نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے ایک، اس قدرت کے ماتحت اس نے یہ نظام جہاں بنایا ہوا ہے، اور اس نظام جہان کے ماتحت ایک شے ہے جسے مشیت کہتے ہیں، وہ یشا کہلاتی ہے۔ سو مثلا یوں سمجھے کہ اگر زمانہ بدماشوں کا ہو تو عزت کسے حاصل ہوگی؟ جو زیادہ بڑا بدماش ہوگا۔ زمانہ دولت کا ہو تو عزت کسے حاصل ہوگی؟ جو زیادہ دولت مند ہوگا۔ مثلا اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت اور وقت امریکہ کی ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اس نظام کی دی ہوئی ہے کہ ہمارے اس نظام میں اس کو اہمیت حاصل ہے جس کے پاس نقصان پہنچانے کے ذرائع زیادہ ہیں، جو کائنات کو، دنیا کو، لوگوں کو بہت جلد زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، لہذا امریکہ سے ساری دنیا ڈر رہی ہے۔ یہ جو عزت اس وقت امریکہ کو حاصل ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارے نظام کی عطا کی ہوئی ہے۔ سو یشا اور چیز ہے، اور یہ جو یرید کا لفظ ہے یہ ارادے سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کن کہنے کا ارادہ کرتا ہے تو چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فیکون کہتا نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے کہ وہ کن کہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ارادہ، یہاں پر لفظ جو ہے نا یرید، یہ لفظ ارادہ سے آیا ہوا، تو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے
کس کے بارے میں ارادہ ہے؟ یہ ارادہ ہے کہ رجز کو دور رکھے. رجز کے معنی کیا ہیں؟ رجز کے معنی گندگی کے ہیں. ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو ظاہر کی گندگی ہوتی ہے، ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو باطن کی گندگی ہوتی ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، اس میں بہت سی باتیں ہیں، کہ وہ جتنی مزاج میں باطن میں غلطیاں آلودگیاں ہو سکتی ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ تم تک اس آلودگی کو، اس برائی کو تم تک نہ پہنچنے دوں، تمہیں اس سے دور رکھوں، اسے تم سے دور رکھوں. یہ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر اس میں بہت سے سوالات ہیں، ابھی اٹھاتا ہوں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں، کہ جب کوئی آلودگی، کوئی برائی ظاہری اور باطنی کسی بھی نوعیت کی کسی شے تک نہ پہنچے تو اس سے زیادہ پاکیزہ چیز کیا ہوگی؟ سو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ کوئی آلودگی تم تک نہ پہنچنے دوں. اس کے بعد فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا. دو لفظ صاحبان علم یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اللہ کا آخری کلام ہے. قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں آخری کلام ہے اللہ کا، اور یہ کلام نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ایک ارشاد ہے اور وہ دعویٰ ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ اوتیتو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ میں بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے بزرگ دوست ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں زیادہ سے زیادہ بڑی بات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، دلیل دو. تو دلیل میرے پاس تو نہیں تھی. وہ مسکراتے رہے. ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زیدی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، جہاں دعویٰ ہے دلیل وہی ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے اس ارشاد میں ہی دلیل ہے. یہ جملہ کہ اوٹی تو جوامع الکلم، جہاں دعویٰ ہے وہاں دلیل ہے. اس میں اللہ کا لفظ نہیں آیا، ہے پر پیش ڈال کر اللہ کا معنی لے لیے گئے. اس سے کم لفظ کیا ہوں گے؟ اب ایک لفظ ہے کلمہ. کلمہ جملہ، بات. کلمے کی دو جمع ہوتی ہے، ایک جمع ہوتی ہے کلمات اور ایک جمع ہوتی ہے کلم. کہنے لگے کہ اگر اس حدیث پاک میں لفظ کلمات کا استعمال ہو جاتا تو ایک حرف بڑھ جاتا، یہ دلیل نہ رہتی. تو یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ جب دعویٰ ہوتا ہے دلیل وہی ہوتی ہے. جب وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو دلیل وہی ہوتی ہے، معجزہ نہیں دکھاتے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح. وہ جو کہتے ہیں وہ دعویٰ ہے وہی دلیل ہے. تو اگر حضور یہ فرماتے ہوں کہ میں لفظ کم سے کم استعمال کرتا ہوں تو اللہ سے پوچھوں کہ یہ دو لفظ زائد کیوں ہیں؟ جب رجز پاس نہیں آیا تو چیز طاہر تو ہو گئی. جب رجز، کوئی برائی، کوئی ظاہری، کوئی باطنی، جو مطلب اس کے اندر باطنی برائیوں میں غصہ بھی ہے، کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، یہ سب رجز ہے باطنی برائیوں میں. اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ نہیں آئے گا. یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے اس کے سوا کچھ کیا ہو سکتا ہے. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو مالک تو فرما، تو نے یہ دو لفظ زائد کیوں استعمال کیے؟
تیرا یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور ظاہر ہے اللہ نے بھی کوئی ایک حرف، کوئی ایک نقطہ زائد نہیں استعمال کیا ہوگا. یہ ہماری کج فہمی ہوگی اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ لفظ زائد آ گیا. ہم تو عام یہ کہتے ہیں، میں بنیادی طور پر ادب کا طالب علم ہوں، اگر کسی شعر میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ ایک لفظ نہ ہوتا تو بھی شعر تھا، تو اس کا مطلب ہے شعر ناقص ہے. ہر لفظ اپنی جگہ مکمل بھرپور ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک لفظ زائد ہے تو وہ شعر چھوٹا شعر ہو جائے گا، اور شعر کہنے والا چھوٹا شاعر ہو جائے گا. تو یہ تو کلام ربانی ہے، اللہ کے لیے کیا کہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مطلب میرا یہ ارادہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس کے بعد تمہیں، ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ پاک و صاف رکھے. تو جب رجس ہی نہیں ہے تو پاک و صاف تو ہو گئے. تو معنی اس کے کیا بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ طاہر ہے. طاہر کیوں ہے؟ کہ وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے. خود تو ہوتا ہی ہے، آپ کو پاک کر دیتا ہے. لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے پاک کرتا ہے اس کے بعد خود ناپاک ہو جاتا ہے. پانی وہ شے ہے کہ آپ نے وضو کیا، آپ نہائے، لیکن جس پانی سے آپ نہائے اس نے آپ کو تو پاک کر دیا، لیکن وہ جو پانی بہ رہا ہے اس سے کوئی اور نہیں نہا سکتا. وہ کسی اور کو پاک کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دوسروں کو پاک کریں اور پاک رہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، اور ارادے کے معنی میں آپ کو بتا چکا کہ ہر قسم کی بری چیز کو آپ سے دور رکھوں. اور اس کے بعد فرما رہا ہے یطہرکم تطہیرا، کہ آپ ایسے ہیں کہ جو آپ کے جو دور رہ گیا وہ تو ہے ہی رجس، جو دور ہے وہ رجس ہے، وہ قریب آ ہی نہیں سکتا، لیکن جو قریب آ گیا اسے پاک کر دیا. اور ان کی پاکی میں فرق نہیں آیا، ان کی پاکی میں فرق نہیں آیا. انہوں نے پاک کیا بھی اور خود اسی معیار کی پاکیزگی پر فائز ہیں. اچھا اب صاحب وہ ایک بحث اور ہے، اور وہ بہت لمبی سی بحث ہے. اہل بیعت کون ہے؟ اب یہ بیعت کے دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. ایک بیعت ہے بے یہ تے بیعت، اور ایک بیعت ہے بے یہ این تے بیعت. تو بیعت کے معنی ہیں یعنی بے یہ تے، یہاں پر بھی اہل البیت، بے یہ تے بیت کا مطلب ہوگا گھر. تو مطلب کیا ہوگا؟ گھر والے. میں نے آپ سے کل بھی ایک گزارش کی تھی، اور وہ گزارش یہ تھی کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو الفاظ جس طرح استعمال فرمائے ہیں اس نے یہ اہتمام شامل رکھا ہے کہ کسی اور کے لیے اس طرح کے لفظ نہیں استعمال کیے. اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی ان کی زوجہ کے لیے اہل بیت کا لفظ ہے. لہذا جب یہاں پر اہل بیت کا لفظ آیا تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں. امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ یا نساء نبی ہے، اے نبی کی بیویوں. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے. اب اس میں وہ لوگ جو اس پر بہت ساری گفتگویں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جہاں یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں، اس سے قبل امہات المومنین کا ذکر ہے.
تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ امہات المومنین کا ذکر ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہوں گے. سو پھر ہم گرامر میں چلے گئے. گرامر میں گئے تو گرامر میں ہم نے یہ جانا کہ جناب جتنے بھی صیغے امہات المومنین کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیے گئے. عربی زبان تو بہت عجیب و غریب سی زبان ہے, بہت زیادہ سائنٹیفک زبان ہے کہ اس میں خواتین کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے اور مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ ہے, ایک کے لیے اور صیغہ ہے, دو کے لیے اور صیغہ ہے, جمع کے لیے اور صیغہ ہے. تو وہاں پر مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اس اہل بیت کے لفظ میں تمام صیغے مذکر کے آ گئے. اب مذکر کے صیغے آئے تو ہم نے یہ جاننا پڑے گا کہ بھائی مؤنث کے صیغوں سے ایک دم اللہ تعالیٰ مذکر کے صیغوں کی طرف کیوں آ گیا. کچھ علماء نے کہا کہ اس لیے کہ اہل بیت میں اکثریت مردوں کی ہے, اس لیے مذکر کے صیغے آ گئے. خیر بڑی لمبی سی بحثیں ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ بحث کرتے ہیں, لیکن میرے پاس ایک دلیل ہے اور وہ دلیل جو ہے نا وہ کائنات چھوٹی ہے دلیل بڑی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کائنات چھوٹی ہے دلیل بڑی ہے. میں مطلب قرآن مجید سے پوچھوں تو وہ گرامر کے چکر میں پڑھوں, وہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن ایک دلیل ہے. قرآن مجید کی شرح کا حق کس کو ہے؟ قرآن مجید کی شرح کا سب سے زیادہ حق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. جو وہ فرما دے وہ برحق, باقی باتیں. اگر وہ یہ کہیں کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کچھ اور معنی بیان کرنے کی کوشش کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کے 4 مزید افراد کو لے کر اپنی چادر تان کر اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہم ھذا اہل بیتی, اے اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ احادیث سے ثابت ہے. اب اس میں کون شامل ہے؟ اس میں جناب علی مرتضیٰ شامل ہیں, اس میں جناب امام حسن مشتبہ شامل ہیں, اس میں جناب امام حسین شامل ہیں, اور اس میں جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا شامل ہیں, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تو اب جب حضور نے فرما دیا کہ اہل بیت یہ ہیں تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ کچھ اور کہنے کی کوشش کرے. حضور نے صرف یہی اکتفا نہیں کیا. بحث آج تک چل رہی ہے, کچھ لوگ ہیں جو بحث کر رہے ہیں آج بھی کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا. احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فجر کی اذان کے بعد مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو جناب سیدہ کے گھر پر کھڑے ہو کر روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. روزانہ تلاوت کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ مسلسل روزانہ بتایا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. ایک بات اور وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ پھر بھی پوچھ لیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے کیا مراد ہے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح اور فرمائی. غور سے سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد ہے میری بیٹی, اس کے بیٹے, اس کا شوہر, اس کا باپ. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکزیت کسے دے دی؟ جناب سیدہ کو.
کہا میری بیٹی جو ہے یہ اہل بیت ہے. اللہ جب کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے تو کہتا ہے ربو کا. حضور جب اپنی عظمت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا باپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب بہت بڑے بڑے کام کیے، میں نے آپ سے گزارش کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا. جس وقت اس نے ملائکہ سے سجدہ کروایا آدم کو، جس وقت اس نے آدم کو تخلیق کیا، اور جس وقت وہ کہتا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بچ جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بچ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کا رسول ہے اس کی بیٹی ہے، نہیں. فرماتے ہیں میری بیٹی ہے، اہل بیت سے مراد اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کا باپ ہے. تو مرکزیت کسے دے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ. اب بھی اگر نہ سمجھ میں آئی ہو بات، اب بھی اگر نہ سمجھ میں آئی ہو بات، تو پھر قرآن مجید سے اور مدد لے لیتے ہیں، قرآن اور حدیث سے. ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عیسائی راہب آئے تھے. وہ جو عیسائی راہب آئے تھے وہ یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور نعوذ باللہ ان کے ذہن میں شاید یہ آ گیا کہ اب نبی وبی تو ہے نہیں حضرت عیسیٰ کے بعد، تو کوئی بادشاہ ہوگا، لہٰذا وہ بہت زرق برق قیمتی کپڑے پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ہی نہیں فرمائی. جب توجہ نہیں فرمائی تو لوگ حیران بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں حاضر باشوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرتے جیسا سلوک ان راہبوں سے کیا گیا. کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا حضرت علی سے پوچھو. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس ہیں، جانتے ہیں. حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ انہوں نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی. آپ نے فرمایا تم راہب ہو نا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ کیا یہ لباس پہنتے ہیں راہب؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم نے ان کے لیے پہنے تھے. کہا منافق بن کر مت جاؤ، جس طرح کے ہو ویسے جاؤ. سو راہب اپنے لباس میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ، اور وہ بحث میں تو رہ گئے، دلیل میں رہ گئے. تو پھر انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آدمی ہر شے میں رہ جائے تو ایک جنگ کی صورت ہوتی ہے جسے مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جنگ نہیں ہو رہی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کس کی بد دعا لگ گئی. تو جو جھوٹا ہوگا اسے بد دعا لگ جائے گی، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ ابناءنا و ابناؤکم و نساءنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اپنے آپ کو لے آئیں، اپنی عورتوں کو لے آئیں اور مباہلہ کر لیں. وہ عیسائی راہب مباہلے پر راضی ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار دیا ہے. میں نے آپ سے ابھی ایک لمحہ پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان کے اصول یہ ہیں کہ ایک کے لیے صیغہ اور ہے اور تثنیے کے لیے، دو کے لیے صیغہ اور ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں. دو سے زائد ہوں تو جمع کا صیغہ آتا ہے. قرآن فرما رہا ہے ابناءنا، اپنے بیٹے ہمارے بیٹے، جمع کا صیغہ. نساءنا و نساؤکم، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں تم اپنی خواتین لاؤ، جمع کا صیغہ. انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں تم اپنے نفوس لے آؤ. اچھا عجیب سی بات ہے،
وہ جو عیسائی راہب ہوتے ہیں نا، وہ شادیاں تو کرتے نہیں، اپنے جو جنسی جذبات ہیں ان پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، اور اسی بات کو وہ اپنی بڑائی کا سبب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس جذبے کو کنٹرول کر لیا، لہذا ہم بڑے ہیں، ہم افضل ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے بیٹے لے آؤ، ان سے کہا جا رہا ہے عورتیں لے آؤ۔ تو اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے ہزارہ معنی ہیں، بیٹے کے ایک معنی نہیں ہوتے۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کل بھی عرض کر رہا تھا کہ جس سے نام چلے وہ بھی بیٹا ہوتا ہے، وہ جو آپ کی تعلیمات کو بڑھاتا رہے وہ بھی بیٹا ہوتا ہے، وہ آپ کے نام کو روشن کرتا ہے، ایک خاص معنی میں، ان معنوں میں نہیں، لیکن یہاں پر ہر طرح کے معنی مراد ہیں۔ اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ کائنات میں سے جمع کا صیغہ ہے، جتنے افراد کو چاہیں مومنین میں سے انہیں بیٹا بنا لیں، جتنی خواتین کو چاہیں انہیں نساءکم کے دائرے میں لے آئیں، نساءنا کے دائرے میں لے آئیں، اور جتنے مومنین ہیں ان میں سے جتنوں کو چاہیں اپنے نفس کا حامل قرار دے کر ساتھ لے جائیں، جمع کے صیغے ہیں نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پوری کائنات میں سے جمع کا صیغے کا استعمال ہی نہیں کیا، جمع کے صیغے کا استعمال ہی نہیں ہے۔ نساءنا میں ایک خاتون جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، اور بیٹوں میں دو، جمع کا صیغہ نہیں، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام، اور انفسنا میں یعنی اپنے نفوس میں اپنے ساتھ ایک، جناب علی مرتضیٰ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے کر گئے تو دیکھ کر عیسائی راہب نے جو جملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاذا ایلیا، یہ ایلیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ہاذا شبیرن، یہ شبیر ہے؟ فرمایا ہاں۔ ہاذا شبرن، یہ شبر ہے۔ یہ اصل میں عبرانی زبان میں ان کے نام ہیں۔ اس نے کہا لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں، اور کہا مباہلہ نہ کرنا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مل جائیں تو پہاڑ پلٹ جائے، عیسائیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر یہ کھڑے ہو رہے یہاں پر، تم ان کے مقابل کھڑے رہے، چلے جاؤ۔ مباہلہ نہیں ہوا۔ تو صاحب وہ جو مباہلہ تھا، اس مباہلے میں بہت سے معنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی، ہزارہ کروڑہ حکمتیں ہوں گی، ہم تک کچھ حکمتوں تک ہمارا ذہن پہنچ پاتا ہے۔ اس میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم شادی نہیں کرتے اس لیے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شادی کی، اس کا نتیجہ میری بیٹی، میں نے اس کی شادی کی، اس کا نتیجہ یہ بیٹے۔ تو ہمارے ہاں شادی سے درجات کم نہیں ہوتے، اگر اولاد ایسی ہو تو درجات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو، اور ایک معنی اور بھی ہیں، اور وہ معنی یہ ہیں کہ اب اسلام سے فی الحال ایک ذہن کے لیے یہ بھول جائیے کہ آپ یہ واقعہ کسی سے بیان کر رہے ہیں، فرض کیجیے، اور جو سننے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر کیسے ثابت ہوگا غیر مسلم کے سامنے کہ یہ 5 سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ پتہ ہے کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ایسے ثابت ہوگا کہ ان 5 میں 2 ایسے ہیں جنہیں کائنات کا ہر مذہب، ہر مسلک، ہر دین، ہر ملت مان رہی ہے کہ معصوم ہے، بچے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، دونوں بچے ہیں، اور کائنات جانتی ہے، ہر مسلک جانتا ہے، ہر دین مانتا ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے۔ تو غیر مسلموں کے لیے
اپنے بڑوں کی عظمت کی دلیل یہ بچے بن گئے. یہ ان بچوں کا کمال ہے, ان بچوں کی عظمتوں کو سلام کہ جو بچپنے میں اپنی معصومیت کے باعث وہ جو سب سے بڑا معصوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس کی عصمت کی گواہی بن گئے, اس کی عصمت کی دلیل بن گئے. یہ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کا مباہلے میں کردار ہے. یہ جو کردار ہے نا, یہ کوئی چھوٹا سا کردار نہیں ہے. اور یہی وہ 5 ہیں جنہیں آپ نے فرمایا اللہم ھذا اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پوری حدیث یہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. میں اس سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے, تو بھی اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اور میں اسے دشمن جانتا ہوں جو ان سے دشمنی کرے, تو بھی اسے دشمن جان جو ان سے دشمنی کرے. یہ پوری حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو کم و بیش عربی نہیں, ترجمے میں کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کم و بیش ترجمہ یہی ہے. فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ مجھے کتنے عزیز ہیں. میں نہیں کہتا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز رکھنے کے باعث انہیں رجس سے پاک رکھا ہوا ہے, یا اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے اس لیے حضور کو عزیز ہے. یہ بات کوئی طے نہیں کر سکتا. 2 باتیں ہیں نا, کہ ایک اللہ نے ان ہستیوں سے رجس کو دور رکھ کر انہیں پاک اور پاک کرنے والا بنایا اس لیے حضور کو عزیز ہے, یا ہم یوں کہیں کہ یہ حضور کو عزیز تھے اس لیے اللہ نے ان سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھا اور انہیں پاک کرنے والا بنا دیا, اور پاک کرنے والا بنا دیا. دونوں باتیں شاید ایک ہی بات ہے. بات اس طرف سے دیکھیں تو یوں ہے اور اس طرف سے دیکھیں تو یوں ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن ذاتوں پر کی جو اگر ان پر آلودگی آپ ظاہر کر دیں کہ ان کے بدن پر, ان کے جسم پر, ان کے کپڑوں پر آلودگی ہے, تو وہ آلودگی جو ہے کہاں ثابت ہو جائے گی؟ اللہ کے ارادے میں. یاد رکھیے, پھر پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید ہے, فرما رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ ہر قسم کا رجس تم سے دور رکھے. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں ان میں کوئی خرابی بیان کروں ظاہری یا باطنی, تو وہ آلودگی کہاں ثابت ہو جائے گی؟ اللہ کے ارادے میں. اللہ کا ارادہ آلودہ ہو جائے گا اور اللہ کا ارادہ آلودہ نہیں ہے. لہذا ظاہری اور باطنی کسی قسم کا کوئی رجس جو ہے وہ ان کے ہاں ثابت نہیں ہوگا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بہت شجاع ہیں, لیکن محض دلیری, محض شجاعت نہیں. جناب علی مرتضیٰ کے لیے میں نے آپ سے ایک واقعہ کل آپ کے گوش گزار کیا تھا, مختصر سا, اور وہ مختصر واقعہ یہ تھا کہ سورہ غزوہ احزاب میں, جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, عمر بن عبد ود جب خندق پھلانگ کر آ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے مقابل کے لیے کسی کو بھیجو, اور یہ کہتا رہا کہ کون ہے جو آئے جنت کا خواہش مند ہو, میں اسے جلدی سے جنت میں بھیجوں, اور کون ہے جو آئے اور مجھے جہنم میں بھیجے. یا بات تو سچ کہہ رہا ہے نا. حضرت علی کھڑے ہو رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے ہیں, حضرت علی کھڑے ہو رہے ہیں, حضور بٹھا رہے ہیں, حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کی زبان کو قطع کرے. اور پھر جب کوئی نہیں اٹھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی کے حوالے کی, اپنا علم حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ. اور یہ فرمایا کہ دیکھو کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت علی کو صرف کل ایمان نہیں کہا, مقابل آنے والے کو کل کفر بھی کہا ہے. اور وہ جو کل کفر ہے
جسے حضور نے کل کفر کہہ دیا، اس کے ساتھ جا کر حضرت علی نے جنگ نہیں شروع کر دی. شجاعت اپنی جگہ ہے، دلیری اپنی جگہ ہے، غصہ اپنی جگہ ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن تقاضا اسلام کا اور ہے. حضرت علی جا کر فرماتے ہیں عمر بن عبد الود سے کہ سنا ہے کہ تجھ سے 3 باتیں کہی جائے تو تو ایک ضرور کر لیتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی شخص 3 باتیں کرے تو ان میں سے ایک بات میں ضرور مان لیتا. اب دیکھیے دین کیا ہے. دین یہ ہے کہ حضرت علی سب سے پہلے تبلیغ دین کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لے آ. سبحان اللہ. اسلام لے آ. وہ کہتا یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. اب تو اس کا سر اتارنا واجب ہو گیا نا. لیکن نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جان بچا کر بھاگ جا. وہ جو کل کفر ہے نا اسے بھاگ جانے کی اجازت ہے. حضرت علی کا ایک عجیب کمال یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھاگتے ہوئے آدمی پر وار نہیں کیا. مطلب میں یہ جانتا ہوں یا یہ میں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا جملہ کہ کم از کم وار اس پر کریں جو سامنے کھڑے ہونے کی ہمت تو رکھے. جو بھاگ ہی گیا اس پر کیا وار کرنا. تو حضرت علی نے دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی جان بچا اور چلا جا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر تیسری بات فرمائی کہ پھر جنگ کر لے. ظاہر ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تو آیا ہی تھا. حضرت علی نے جنگ کی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عمر بن عبد الود وہ ہے جو 1000 پہلوانوں سے اکیلا لڑ کر جیتا کرتا تھا. لہذا اسے 1000 پہلوانوں سے زیادہ مانا جاتا تھا اکیلے کو. تاریخ میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت علی اس سے ایسے کھیلتے رہے جیسے بلی چوہے سے کھیلتی ہے. اب وہ کھیلنا کیا ہے؟ وہ کھیلنا یہ ہے کہ یہ وار کرتا ہے، حضرت علی اس کے وار کو خالی کر دیتے ہیں. وہ وار کرتا ہے، حضرت علی اس کے وار کو خالی کر دیتے ہیں. وہ وار کرتا ہے، خالی کر دیتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں. اور جب سینے پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنا لعاب حضرت علی کے منہ پر پھینک دیتا ہے. اب یہ 1000 پہلوانوں کے برابر شخص ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ جا کر اس کے مقابلے کو آئے. ٹھیک ہے نا، یہ خطرہ تھا کہ ہم ہار نہ جائیں. حضرت علی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے. بعد میں پوچھا گیا کہ اتنا بڑا پہلوان آپ نے پچھاڑ ہی لیا تھا تو کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا کہ اس نے مجھ پر اپنا لعاب پھینکا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ علی کی تلوار اپنے غصے میں چلے. سبحان اللہ. یہ ہمیشہ رضائے الہی میں چلے گی. دیکھ رہے ہیں رزق کا نہ ہونا کیا ہے؟ یہ ہے رزق کا اس طرح کا بھی نہ ہونا. اور پھر اسے ظاہر ہے حضرت علی نے جہنم واصل کیا. مثلا سخاوت ایک بہت بڑی چیز ہے. سخاوت کی ہزارہ مثالیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی. ایک مثال میں جناب علی مرتضیٰ کی زندگی سے دیتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی کی تلوار جو ہے وہ باقی تلواروں سے بہت مختلف تھی، منفرد تھی، کیونکہ اس کے منہ پہ 2 دھاری تھی. اسی لیے اسے ذوالفقار کہتے تھے، 2 منہ والی. اور حضرت علی کی ایک خاص ٹیکنیک تھی کہ وہ اپنے دشمن کی تلوار اس منہ میں ڈال کر تلوار توڑ دیتے تھے اور دشمن جو ہے وہ نہتہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت علی نے ایک اپنے دشمن کو جو مقابل تھا اس کی تلوار توڑی، ٹوٹی وہ تلوار نہتہ ہو گئے. اس نے حضرت علی سے کہا اپنی تلوار مجھے دے دیں. حضرت علی نے تلوار دے دی، اپنی تلوار اسے دے دی. اس نے کہا کہ یا علی، دشمن کو اپنا ہتھیار نہیں دیتے. فرمایا میں نے دشمن کو ہتھیار نہیں دیا، سوالی کو ہتھیار دیا ہے. ٹھیک ہے،
سخاوت کا معیار دیکھا ہے؟ فرمایا دشمن کو نہیں دی تلوار، جو ہے وہ میں نے اپنے سوالی کو دی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ اہل بیت ہیں جو اپنے سوالی کو نہ کرنا جانتے ہی نہیں. کسی عالم میں کوئی بھی سوال کر دیا جائے یہ نہ کرنا نہیں جانتے. یہ وہ سخی لوگ ہیں. تو ان کی شجاعت ہے، ان کی بہادری ہے، ان کا قتال ہے، ان کا قتل ہو جانا ہے، یہ سب رضائے الہی کے ساتھ ہے، اپنی منشا میں نہیں ہے. نہ یہ اپنی منشا میں ہے، نہ یہ اپنے غصے میں ہے، نہ یہ اپنے نفس کے لیے ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رضائے الہی کے لیے ہے. نہ وہ کسی پر ناخن لگائیں گے اپنی وجہ سے، اور نہ وہ کسی کو ناخن لگانے دیں گے اپنی وجہ سے. ہاں رضائے الہی ہوگی تو دوسرے کا سر بھی کاٹ دیں گے اور اپنا سر بھی کٹوا لیں گے. یہ اس گھرانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی جو سب سے بڑی بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں کچھ کرنا، رضائے الہی کے لیے کرنا. سخاوتیں اور شجاعتیں، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حضرت عباس سے مہلت منگوانا، حضرت عباس کے علاوہ کسی سے منگوا لیتے تو آسان تھا. لیکن کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس کو معلوم ہے کہ حضرت علی نے ان کی والدہ سے شادی ہی اس لیے کی ہے کہ ایک طاقتور دلیر بہادر بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکے. اگر یہ ہم جانتے ہیں تو کیا یہ بات حضرت عباس نہیں جانتے ہوں گے؟ جانتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کبھی غصہ آتا تھا حضرت عباس کو تو یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کربلا نہیں ہے، مدینہ ہے، صبر کرو. امام حضرت عباس کربلا کے انتظار میں زندہ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شجاعت اور ان کے غصے کے اظہار کا موقع کربلا میں ملے گا. مکے آ گئے، کچھ باتوں پر غصہ آیا، فرمایا یہ مکہ ہے، کربلا نہیں. کربلا آ گئی. امام علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ تم ایک دن کی مہلت لے آؤ. آپ کو پتا ہے مہلت تو بہت بعد کی بات ہے. تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا، لشکر یزیدی نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے اپنے خیمے اٹھا لیں، وہ خیمے جو فرات کے کنارے گڑے ہوئے تھے، یہ کہا گیا کہ آپ فرات کے کنارے سے یہ خیمے ہٹائیں. تو جناب عباس کو جلال آ گیا، تلوار نکالی، ایک لکیر کھینچی. لشکر سامنے ہے ہزاروں کا. ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی میں مجال ہے تو اس لکیر کو کراس کر کے دکھائے، میں کھڑا ہوں اکیلا. امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کا جلال دیکھا. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سے کہا کہ عباس کو روک لو. جناب فضہ جناب زینب کا پیغام لے کر آئی کہ آپ کو جناب شہزادی بلاتی ہے. کہتے ہیں جناب عباس نے کہا کہ فوجیں بہت قریب ہیں، ابھی آیا. جناب فضہ لوٹ گئی، واپس آئیں، کہا کہ جناب زینب کا پیغام ہے کہ آپ آتے ہیں یا میں آؤں. جناب عباس نے گردن کو جھکا دیا اور یہ فرمایا کہ مجھے سمجھ آ گئی، ہم اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیتے ہیں. سو شجاعت صرف مر جانے کا نام، مارنے کا نام نہیں ہے، مر جانے کا نام بھی ہے. لیکن یہ علم ہونا چاہیے کہ رضائے الہی کس وقت مارنے میں ہے اور کس وقت مر جانے میں ہے. ایک منظر آپ کو یاد کراؤں کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. اور رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہاں پر عتبہ بن ولید کی لاش گرے گی, یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی, یہاں ابو لہب کی لاش گرے گی, تمام باتیں فرما رہے تھے. اور کربلا کا ایک منظر اور منظر ہے. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں عباس کی لاش گرے گی, یہاں علی اکبر کی لاشا ہوگا, یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا, یہاں حبیب بن ظاہر گریں گے, یہاں مسلم ابن اوجسا جائیں گے. ایک منظر بدل گیا ہے. وارث نبی کا کام, کل نبی نے کہا تھا دشمنوں کی لاشیں ایسے گرے گی, آج امام حسین فرما رہے ہیں میرے ساتھیوں کی لاشیں ایسے گرے گی. تب آسمانوں سے مدد طلب کی گئی تھی, آج آسمانوں کو مدد دی جا رہی ہے. وہ جو کمک وہاں سے آئی تھی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اور آج امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ مستند روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے چلے تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. امام کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, امام کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رضا کس شے میں ہے. کل سر لینے میں تھی, آج سر دینے میں ہے. کل قتال کرنے میں تھی, آج قتال کروانے میں ہے. وہ رضا الہی کے ساتھ ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب سب شہید ہو گئے, میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ ایک رات کی مہلت دونوں طرف کے لیے ہے کہ چن لو اپنے لیے راستہ جو چننا ہے, تاکہ کل یہ نہ کہہ سکو کہ بے خیالی میں مارے گئے, کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں علم نہیں تھا. امام علی مقام ہر لمحے پر مسلمان کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں یزیدیوں کو, اور اپنا مسلسل تعارف کروا رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, کیا تم نہیں جانتے کہ میرے لیے کیا کیا کہا گیا ہے. سب کچھ اپنا مکمل تعارف کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتا ہے. شہادت کی وہ کون سی قسم ہے تو جو امام حسین علیہ السلام نے پیش نہیں کی. اور صاحبوں, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام دو ہستیاں ہیں کہ مباہلے میں معصوموں کی عصمت کی دلیل بن گئی. اور کربلا میں جناب علی اصغر ہیں. ایمانیات کو چھوڑ دیجئے, صرف تاریخ کو دیکھیے کہ دو گروہ لڑ رہے ہیں, اور اگر یہ ثابت کرنا ہو بغیر ایمان کے کہ ان میں سے سچا گروہ کون ہے تو دیکھ لیجئے معصوم کہاں شہید ہو گیا. جناب علی اصغر کی شہادت دلیل دے رہی ہے کہ معصوم اس طرف ہے. وہ امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی دلیل بنے تھے. جناب علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی عصمت اور حق پرستی کی دلیل بن گئے. اور جناب علی اصغر تو وہ ذات ہے کہ ایک ذاکر کہا کرتے تھے کہ یہ تو آئے ہی تھے جانے کے لیے. ولادت ہوئی ہے تو مدینے سے ہجرت ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مولا نے ان کی ولادت کا انتظار کیا تھا. بس یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کربلا کا سفر شروع ہو گیا, اور وہ کربلا کا سفر ظاہر ہے کہ حضرت علی اصغر کی شہادت پر منتج ہوا. صاحبو, امام علی مقام نے کون کون سی شہادت پیش نہیں کی, کس کس طرز کی شہادت پیش نہیں کی, کس کس عمر کی شہادت پیش نہیں کی, ہر طرح کی شہادتیں پیش کر دی. اور جانتے ہو امام حسین علیہ السلام کا دل گردہ کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ کبھی سوچتا ہوں تو دل سوچ کر پھٹ جاتا ہے.
کہ جس نے اپنے تمام ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا، ان ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے، ان کے قاتلوں کو دیکھا، پہچانتے ہیں، بھائیوں کے قاتلوں کو دیکھا، پہچانتے ہیں، لاشیں اٹھائے، بیٹوں کے قاتلوں کو دیکھا، پہچانتے ہیں، بھانجوں کے قاتلوں کو دیکھا، بھتیجوں کے قاتلوں کو دیکھا، سب کے قاتلوں کو دیکھا، پہچانتے ہیں، اب کوئی نہیں رہا، امام علی مقام اکیلے، سب شہادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے، ہر شہادت کے بعد یہ کہہ چکے ہیں اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اب امام علی مقام بالکل تنہا ہے۔ حوصلہ سنو گے؟ فرماتے ہیں فوج یزیدی کے پاس جا کر، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، گناہ نہ کرو، مولا اب بھی مہلت دے رہے ہیں معاف کر دینے کی۔ دیکھا ہے کتنا بڑا حوصلہ ہے، کس کس کا قاتل موجود نہیں ہے سامنے، امام علی مقام اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اور سخاوت کا بیان کروں، جب امام علی مقام تنہا رہ گئے تو ایک شہزادی ہے حبشہ کی، جو ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جناب سیدہ کو عطا کر دیا، جناب سیدہ نے آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آزادی قبول نہ کی اور وہ جناب سیدہ کے ساتھ رہی۔ ان کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی یہ شہزادی ہیں، ظاہر ہے کہ رنگ کیسا ہوگا ہم سمجھ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا فضہ۔ فضہ کا لفظی ترجمہ ہے چاندی، چاندی جو سفید ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے کہ جنہیں حضرت علی بہن کہتے ہیں اور جناب سیدہ بہن کہتی ہیں، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام اماں فضہ کہتے ہیں۔ یہ کربلا میں ساتھ ہیں، اور جب سب شہید ہو گئے تو یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ جس کے پاس بیٹے تھے اس نے آپ پر سے وار لیے، میرے تو پاس کوئی بیٹا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں کیسا سوال ہے، لیکن سوال کس کے سامنے ہے؟ جو نہ کرنا نہیں جانتا۔ اس عالم میں جب سب شہید ہو چکے ہیں، اس عالم میں یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اماں پریشان کیوں ہوتی ہو، مجھے سجاؤ، میں تمہاری طرف سے جا رہا ہوں۔ دیکھی سخاوت، یہ امام کی سخاوت ہے۔ فرماتے ہیں میں تمہاری طرف سے جا رہا ہوں شہید ہونے۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تیاری بڑی بڑی عجیب ہوتی ہے، لوگ ہتھیار پہنتے ہیں، خود پہنتے ہیں، چار آئینہ لگاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب جنگ پر جا رہے ہیں تو ایک صندوقچہ کھلوایا اور اس میں سے ایک بہت بوسیدہ لباس نکلوایا، اور سب سے پہلے اس لباس کو زیب تن کیا۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لالچی لوگ ہیں، یہ جامہ اتار لیں گے لالچ کے چکر میں، لہذا وہ لباس پہن رہا ہوں جس پر ان کو لالچ نہ آئے۔ امام حسین علیہ السلام یوں رخصت ہوئے
صاحبو، بس یہ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کافی ہے، کم و بیش 59 برس کے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کوئی لگام پکڑتا تھا اور آج کوئی نہیں۔ جناب زینب نے لگام پکڑی، امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے مرتجز پر سوار ہوئے اور دشمنوں کی طریق پہنچے، وہاں جا کر پھر تبلیغ دین کر رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں، ابھی تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ وعدے لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو جنگ کرے گا وہ اپنی جنت کھو دے گا، یہ بھی بتا رہے ہیں، اور پھر جنگ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو اتنا پیاسا، اتنا تھکن سے نڈھال شخص ہے کہ جس کے بیٹے بھائی سب اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں، اس نے جب جنگ کی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اصول جنگ کے مطابق ہے، اور وہ جو ذوالفقار ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں، وہ اتنی تیزی سے چمک چل رہی ہے کہ میر انیس نے کہا ہے کہ منہ کس طرف تھا تیغ زنوں کو خبر نہ تھی۔ وہ امام حسین کی ہیبت سے بھاگ رہے ہیں، جس طرف منہ اٹھتا ہے بھاگ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے فرار ہو رہے ہیں۔ منہ کس طرف ہے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی۔ اتنی جلدی سر گرا دیتی تھی ذوالفقار کہ نیچے کے دھڑ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سر گر گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یزیدی لشکر نے پناہ مانگی امام حسین علیہ السلام کے غضب سے، پناہ مانگی، اور روایت میں ہے کہ ایک آواز آئی، اور وہ آواز تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اور میری جنت میں داخل ہو جا، اللہ فرما رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ تلوار اٹھائیں تو رضائے الہی میں، وہ تلوار نہ اٹھائیں تو رضائے الہی ہے، وہ تلوار نیام سے نکالے تو رضائے الہی ہے، وہ تلوار